السلام علیکم جی۔ آج سے 2 دن بعد پاکستان میں الیکشن ہے، الیکشن 2024۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ووٹ دینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم جس کو بھی ووٹ دیں گے کسی نہ کسی کرپٹ بندے نے حکومت بنانی ہے۔ تو آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر ہم بہت ساری بکریاں اکٹھی کر کے ان کے اندر الیکشن کروائیں گے تو ظاہر ہے ان میں سے کسی بکری نے ہی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بننا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بہت ساری بھینسیں اکٹھی کر کے ان کے اندر الیکشن کروائیں گے تو ظاہر ہے کسی بھینس نے ہی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بننا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم ایک جھوٹی، بے ایمان، دھوکے باز، کرپٹ قوم کے اندر الیکشن کروائیں گے تو ظاہر ہے کرپٹ لوگوں نے ہی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بن کر حکومت بنانی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کی فکر تو آپ چھوڑ دیں کہ بالکل کوئی جو ہے نا دوسری مخلوق کا، دوسرے سیارے سے کوئی بندہ آئے گا اور وہ بہت نیک ہوگا اور وہ حکومت بنائے گا، تو کسی دوسری مخلوق نے تو آنا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ میں نواز شریف صاحب والی خلائی مخلوق کی بات نہیں کر رہا، وہ تو خیر ہے ہی ہے، لیکن وہ اسی سیارے کی ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی دوسرے سیارے سے کسی مخلوق نے آ کر یہاں پہ حکومت نہیں بنانی۔ ہم میں سے لوگ ہوں گے، جس طرح کے ہم ہیں اسی طرح کے حکمران بھی ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ بات تو آپ بھول جائیں کہ کوئی بہت نیک صالح بندہ جو ہے وہ حکومت میں آئے گا۔ اور ایک لمحے کے لیے آپ ذرا خود سے سوال کریں، اپنے آپ کا تجزیہ کریں کہ ہمارا اپنا کردار کیا ہے۔ میں تو سارا دن جھوٹ بولتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا جو لیڈر ہے وہ بڑا ہی سچا انسان ہونا چاہیے۔ میں رشوت بھی لوں گا، دھوکہ بھی دوں گا، لیکن لیڈر میرا جو ہے وہ ایماندار ہونا چاہیے۔ صحیح ہو گیا جی۔ اسی طرح میرا جہاں جہاں بس چلے گا میں قانون کی خوب دھجیاں اڑاؤں گا، لیکن لیڈر میرا جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور میرا جدھر جدھر بس چلے گا میں وہاں پہ فرعون بن کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن لیڈر جو میرا ہے وہ اللہ کا ولی ہونا چاہیے۔ واہ، کیا بات ہے بھئی، آپ کی کیا سوچ ہے، کیا خواہش ہے۔ آپ دل کو بہلانے کے لیے خیال تو بڑا اچھا پال رکھا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں جیسے لوگ ہوتے ہیں، جیسی قوم ہوتی ہے، حکمران بھی انہی میں سے ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی باہر سے آ کے حکومت نہیں کرتے۔ اس لیے تنقید کرنے سے پہلے صرف اپنے آپ کا یہ جائزہ لیں کہ کیا ہم تنقید کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں کہ نہیں، تنقید کرنے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں، کیا ہمارا کردار اس قابل ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر تنقید کریں کہ ہاں بھائی واہ، تم تو ہوئی جھوٹے، تم تو ہوئی بد کردار۔ ٹھیک ہے، اگر آپ خود جھوٹ نہیں بولتے تو آپ ضرور دوسروں کو کہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اگر آپ خود بھی وہی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر یہ تنقید کریں کہ تم کرپٹ ہو۔ اور ہم خود کتنے کرپٹ ہیں اس کے لیے کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہر بندے کے اندر ایک ضمیر رکھا ہوا ہے جو اس کو مسلسل بتاتا رہتا ہے جب بھی وہ کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے کہ بھائی یہ جو تم کرنے لگے ہو نا یہ غلط ہے، یہ جو تم دھوکہ دینے لگے ہو نا کسی کو یہ غلط بات ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم ہر دفعہ اس کو چپ کروا دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس بیچارے کی آواز ہی اتنی دب جاتی ہے کہ پھر اس کی آواز ذرا تھوڑی سی سنائی دینا ذرا نا کم پڑ جاتی ہے۔ اچھا جی، اگلی بات کہ ووٹ دینا ضروری ہے۔ جی بالکل ضروری ہے، آپ ووٹ ضرور دیں، جس کو مرضی دیں، ایمانداری سے دیں۔ یہاں پہ یہ سوال ہے ہی نہیں کہ بھئی ان سب میں سب سے اچھا کون سا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ سارے برے ہیں، ان میں سے کم برا کون سا ہے۔ اگر آپ اس طرح سمجھیں اور اس طرح سوچیں تو آپ کو فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی ذرا، کیونکہ اگر آپ نے ووٹ نہ بھی دیا تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جو سب ان میں سے سب سے زیادہ برا تھا آپ نے اس کو بھی حکومت میں آنے کا اتنا ہی موقع دیا جتنا باقیوں کا تھا۔ لہٰذا آپ اپنا پورا تجزیہ کریں اور ان سب میں جو کم برا آپ کو لگتا ہے اس کو ووٹ دے کے اپنی گواہی جو ہے نا وہ ریکارڈ کروا دیں کہ یا اللہ ان سب میں جو کم برا تھا، جو اویلیبل آپشن تھے ان میں سے جو کم برا تھا میں نے اس کے حق میں گواہی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کا کوئی سوال نہیں کرے گا، آپ سے وہی سوال ہوگا جو آپ کے اختیار میں تھا۔ آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں کہ آپ زندگی موت کی کشمکش میں ہیں اور آپ نے اگر کچھ کھایا نہ تو آپ مر جائیں گے، اور آپ کے سامنے جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں، اور اب آپ نے سوچنا ہے کہ ان میں سے کیا کھانا آپ نے۔ آپ کے سامنے ایک کتا روسٹ کیا ہوا پڑا ہوا ہے، ایک بلی روسٹ کی ہوئی پڑی ہوئی ہے، اور ایک جو ہے مری ہوئی مرغی روسٹ کی ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال تو ہے ہی نہیں کہ ان میں سے حلال کون سا ہے اور حرام کون سا ہے، کیونکہ تینوں چیزیں حرام ہیں، لیکن جو تینوں چیزیں حرام ہیں ان میں سے جو کم حرام ہے، جو کم غلیظ ہے، اس کو آپ نے کھا لینا اور اپنی جان بچانی ہے، کیونکہ نہ کھانا تو آپشن ہی نہیں ہے، ورنہ تو آپ مر جائیں گے نا، آپ نے کچھ تو کھانا ہے۔
اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھ کے کسی بھی چیز کے اوپر تنقید کرتے رہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم. آپ کسی بھی سسٹم کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے اندر خود فٹ ہوں اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی کی کوشش کریں. وہ تھوڑی ہو، بہت زیادہ ہو یا دیر سے آئے، لیکن آپ اس سسٹم کا پارٹ بن کے اس کے اندر کوئی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں، باہر بیٹھ کے نہیں، تنقید سے نہیں لے کے آئیں گے. اگلی بات، ووٹ کس کو دیں؟ سر آپ ووٹ جس کو مرضی دیں، جس مرضی پارٹی کو دیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ دیں. اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو میں ووٹ دے رہا ہوں، کیا میں ایمانداری سے دے رہا ہوں یا اپنی برادری، اپنے تعلق اور اپنے کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے دے رہا ہوں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ تو یہی سوچ کے ووٹ دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ میرے تعلق والا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اور اگر یہ کل کو جیت گیا تو میرے ہر اچھے برے کام میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس کی وجہ سے جہاں پہ بھی مجھے سفارش کی ضرورت ہوئی تو میں سفارش کروا دوں گا، اور 4 بندوں کے اندر بیٹھ کے میں بتاؤں گا کہ بھئی فلاں منسٹر جو ہے، ایم این اے، ایم پی اے میرا کزن ہے، میرا چچا تایا رشتہ دار ہے، تو وہاں پہ بھی ذرا مجھے پروٹوکول ملے گا، لوگوں کے اوپر میرا جو ہے وہ ذرا روب اور دبدبہ ہو جائے گا، اور میں 4 دوست لے کے کبھی بھی پولیس اسٹیشن کے اندر اگر کوئی کام ہوا تو جاؤں گا، تو وہاں پہ مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں تو منسٹر کا رشتہ دار ہوں، مجھے کوئی کیوں کچھ کہے گا. اور اس کی وجہ سے میرے جو دوست ہیں ان کے اوپر بھی میرا ذرا روب دبدبہ ہو جائے گا، میرا پروٹوکول ہو جائے گا، میرا ذرا واہ واہ ہو جائے گی. اور کبھی ہم یہ سوچ کے ووٹ دیتے ہیں کہ بھئی اس بندے نے ہماری روڈ پکی کروا دی تھی، اور حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس روڈ کے اوپر اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا کوئی دوست رہتا اور اس نے اپنی وہ رشتہ داری یا دوستی نبھاتے ہوئے وہ کام کیا ہو، اور حالانکہ وہ حق جو ہے وہ کسی اور جگہ کے لوگوں کا ہو. کبھی ہم یہ سوچ کے ووٹ دیتے ہیں کہ اس نے میرا یا میرے رشتہ دار کا سفارش کر کے فلاں کام کروایا تھا، میری نوکری لگوائی تھی، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی اور غریب کا حق مار کے آپ کا وہ کام کروایا ہو. تو یہ تو ہمارا ووٹ دینے کا کرائٹیریا ہے، اور یہ تو ہماری سوچ ہے. اور ہم اپنی سوچ کے اندر اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ جس پارٹی کو اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے یا ویسے ہی ہم کسی بھی وجہ سے پسند کرتے ہیں، تو اس پارٹی کے حق میں ہم نے ہر طرح کی دلیل دینی ہے، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، اس کے ہر برے کام کو بھی ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. اور اسی طرح وہ پارٹی جو ہماری مخالف ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے پسند نہیں ہے، اس کے ہر اچھے کام کو بھی ہم نے برا کہنا ہے، اور اس کو گالیاں دینی ہیں، اس کے خلاف بےہودہ جملے کہنے ہیں. یقین کریں ان بےہودہ جملے کہنے سے اس پارٹی کو یا ان سیاستدانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اپنی آخرت جو ہے نا وہ برباد کرتے جا رہے ہیں. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو ہر معاملے میں یہ لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی، آپ کا فرقہ اور آپ ہی ٹھیک ہیں، تو یقین کریں کہ آپ کو صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے تعلیم کی. صرف تعلیم کی آپ کو ضرورت ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر جگہ میں، میری پارٹی، میرا فرقہ ہی ٹھیک ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ سیاست کی وجہ سے اپنے رشتے، اپنے تعلق یہ خراب نہ کریں. یہ یقین کریں یہ لوگ کسی کے سکے نہیں ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ اپنے تعلق خراب کر رہے ہیں، اپنی رشتہ داریاں خراب کر رہے ہیں، اپنی دوستیاں خراب کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور باقی تو باقی اپنے ماں باپ کے سامنے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہیں. یار اللہ تو کہتا ہے کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہو نا تو آپ ان کے سامنے بدتمیزی نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے، آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور یہاں پہ صرف اس بات کی وجہ سے کہ آپ کسی اور پارٹی کو پسند کرتے ہیں اور وہ جس پارٹی کو پسند کرتے ہیں وہ آپ کی پسند نہیں ہے، اس وجہ سے آپ ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کے سامنے بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کی بے ادبی کر رہے ہیں. اس سے آپ کی پارٹی یا آپ کی مخالف پارٹی دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچے گا. صرف اور صرف ایک کام ہوگا، وہ یہ کہ آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے. اینڈ پہ صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ خود کو بدلیں. سب سے پہلے خود کو بدلے بغیر کسی غیبی مدد اور کسی مسیحا کا انتظار کرنا صرف بے وقوفی ہے. اور ووٹ ضرور دیں، جس کو بھی دیں، لیکن پوری ایمانداری سے دیں، تاکہ اللہ کے حضور آپ یہ بتا سکیں کہ یا اللہ اس وقت جو اویلیبل آپشن تھے ان میں سے جو کم برا تھا میں نے اس کو ووٹ دے دیا، اس کے حق میں نے اپنی گواہی دے دی، اس سے آگے میرے اختیار میں نہیں تھا. اور آخری بات، سیاسی اختلافات کی وجہ سے اپنی اخلاقیات کو تباہ نہ کریں اور اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ حافظ.